الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متفق علیہ. معزز سامعین کرام، یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا. یعنی مسلمان آپس میں بھائی ہے. تو جب مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا تو بھائی کا اپنے بھائی کے کیا تقاضے ہے، ان تقاضوں کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے. تو یہ ایک بھائی سمجھتا ہے کہ جب بھائی بھائی ہوتا ہے، اگر بڑا بھائی ہو چھوٹے بھائی پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو بڑا بھائی اس سے اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر چھوٹے بھائی کو ضرورت ہو، چھوٹے بھائی کو کسی چیز کی پریشانی ہو تو بڑا بھائی اس سے پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کیے جانے والے ظلم کو روکنا ہے، اس سے ظالم کو روکنا ہے. ظلم جو ہو رہا ہے اس سے اس کی حفاظت کرنا ہے. یہ بھائی چارگی کا تقاضا ہے، یہ اخوت کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس سے قطع تعلقی کرے، اس کی مدد کرنا چھوڑ نہ دے. یہ حکم ہے. بھائی تقاضا کرتا ہے، بھائی چارگی اس بات کو چاہتی ہے کہ آپس میں دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم ہمیں دیا کہ آپس میں جب تم بھائی ہو تو جس طریقے سے حقیقی بھائیوں میں رشتہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دو ایمان والوں میں بھی رشتہ اور تعلق قائم ہونا چاہیے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی کوئی حاجت پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو ایسا ثواب دیتے ہیں کہ جیسا کہ اس بندے نے اللہ رب العزت کی تمام عمر عبادت کی. یعنی اگر کوئی انسان کسی بھائی کی ضرورت پورا کرتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے پوری اپنی عمر اللہ رب العزت کے لیے لگا دی، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں پوری امت گزاری. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنے بھائی کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس شخص کی ضرورتیں اور اس شخص کی حاجتیں اس طریقے سے پورا کی جائیں گی کہ جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو اس میں گزرنے میں اس کو مدد کی جائے گی. جس پل صراط سے گزرنے میں انسانوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے وہاں پر اس شخص کی مدد کی جائے گی اور نصرت کی جائے گی. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے بے چین بھائی کی، اپنے پریشان اور لاچار اور مصیبت زدہ بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کے قدم اس دن مضبوط کریں گے، اس دن ثابت رکھیں گے جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہ پر ثابت اور برقرار نہیں رہے گا. اس دن اللہ رب یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے
قدموں کو مضبوط رکھے گا، اس کے قدموں کو جما دے گا، یہ اپنے بھائی کی یعنی مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس سے اس کو بچانا، یہ انعام ہے اس شخص کے لیے جو یہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرج عن مسلم قربتن، کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ بها قربتا من قرب یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کی پریشانیوں میں سے اس پریشانی کے بدلے اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگاؤ کہ یہ سودا گھاٹے کا ہے یا فائدے کا ہے، کہ انسان دنیا میں کوئی وسیلہ اختیار کر کے اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہے کسی بھی چیز سے، کسی بھی عمل میں اگر انسان پھنس جائے وہاں سے نکلنے کا راستہ ہے، لیکن آخرت میں قیامت میں اگر کوئی شخص پھنس گیا تو وہاں سے بچنے کا پھر اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی انسان نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی سے کوئی پریشانی دور کی ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی، مثلا کوئی مسلمان بھائی بیمار تھا، اس نے مدد کر کے اس کی اس بیماری کو ختم کر دیا، اس کو ضرورت پیسوں کی تھی تو اس نے پیسہ دے کر اس کا علاج کروایا، یا کوئی اور مصیبت اس پر تھی، فاقے کی حالت میں تھا، پریشانی کی حالت میں تھا، غم کی حالت میں تھا، تو اس نے اس کی اس پریشانی کو دور کیا، اس کی مصیبت کو ختم کیا، تو اللہ رب العزت اس عالم میں، محشر کے میدان میں، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر بھائی بھائی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹے باپ اولادیں سب ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، ہر ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اس وقت اس شخص کے پریشانی جو ہوگی اس کو اللہ رب العزت معاف کرے گا۔ جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بندوں پر رحم نہیں کرتا ہے تو میں اس پر رحم نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اگر ہم اپنے ایمانی بھائیوں پر رحم کھائیں گے، ترس کھائیں گے، ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کریں گے، تو اللہ قیامت میں ہمیں ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، ان پریشانیوں سے ہمیں نجات دے گا۔ اور آخر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ فرمایا کہ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کے عیبوں پر، اس شخص کے جرائم پر پردہ رکھے گا جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے میں مزہ آتا ہے، دوسرے کے عیبوں کی تشہیر کرنے میں مزہ آتا ہے کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ چرسی ہے، وہ یہ ہے، بڑے فخر سے بڑا مزہ لے لے کر ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، محفلیں جماتے ہیں، فلاں شخص یہ ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، ایک ایک کر کے ہم گنواتے ہیں۔ تو ابھی پیچھے ہم نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو اب خود سوچو، جب اس پر انعام اتنا ہے تو اس پر سزا کتنی ہوگی، کہ اگر ہم کسی مسلمان کے عیب کو اچھالیں گے، اس کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں گے تو اس پر ہمیں کتنی سزا ہوگی، جب اس پر انعام اتنا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر، کیونکہ انسان بشر ہے، ہر انسان سے جرم ہوتا ہے، ہر انسان سے کوئی ایسا کام ہو ہی جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، تو اگر ہم اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ہو سکتا ہے جیسے ایک روایت میں آتا ہے، مشکات شریف کے اندر روایت ہے کہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک بڑا نیک تھا اور ایک بڑا گنہگار تھا۔ جو نیک تھا وہ اپنے اس دوست کو ہمیشہ یہی بتلاتا رہتا تھا کہ اس جرم سے باز رہو، یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ مت کرو۔ تو ایک مرتبہ اس نے اس کو ایسے گناہ میں دیکھا، اس نے اس کو کہا کہ اللہ رب العزت تجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً اسی وقت ان کی روح قبض کر لی۔ قبض کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی تو نے اس کو ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی یا اللہ، یہ تو اس ایسے جرم میں مبتلا تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی تو کون آیا
میری رحمت پر حاوی ہونے والا، یہ سوال کرنے والا، یہ کہنے والا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے تو جا جہنم میں. اور یہ جو گنہگار ہے، چونکہ اس کے دل کے اندر احساس تھا، اس کے دل کے اندر یہ امید تھی کہ میں توبہ کروں گا، اللہ مجھے معاف کرے گا، تو اللہ رب العزت نے کہا اس کو تو جا جنت میں. تو جب انسان دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، دوسرے کے عیبوں کو نہ اچھالے، اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کرے گا اور ہمیں اس گناہ میں مبتلا کر کے ہمیں سزا دے گا. اس لیے اس چیز سے ہم بچے، دوسرے کے عیبوں پر پردہ رکھے، دوسرے کے عیبوں کو چھپائے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.